السلام علیکم آل ممبرس. بڑی اچھی میٹنگ رہی آج اور کچھ سالڈ باتیں بھی اس میں کی گئیں اور انشاءاللہ اس کا رزلٹ جلد آنا شروع ہو جائے گا. میں یہ ویڈیو ریکارڈ خاص طور پہ کر رہا ہوں سورہ رحمان کے حوالے سے جو ہم نے دعا کے لیے استعمال کی ڈاکٹر سلیم کے لیے. ڈاکٹر رضی مسعود کا میرے پاس اس وقت ایکسیس نہیں تھا. انشاءاللہ انہیں بھی فون کر کے دعا میں شامل کریں گے. یہ دعا میں نے بہت فائدہ مند پائی ہے. کہانی یہ ہے کہ میرے ہاتھ میں دونوں میں بہت شدید درد اور سوجن تھی. آرتھرائٹس کی وجہ سے میں کام پہ نہیں جا پا رہا تھا اور میں مختلف ریمیڈیز کی تلاش میں تھا. دوائیاں جو ہیں وہ پیراسٹامول، بروفین اور پھر وہ کون سا ایک اور نیپروکسن ریگولر استعمال کرتے ہوئے بھی درد اور سوجن اور اسٹفنس صبح کے وقت ختم نہیں ہو رہی تھی. لیکن میں نے یوٹیوب پہ جب اس کا ذکر سنا مست قلندر چینل والوں کا سورہ رحمان کے ذریعے تھراپی، کن وجوہات کی بنیاد پر میرے دل کو اچانک اس پہ یقین آیا اور میں اس پہ عمل درآمد ہوا. 7 دن سورہ رحمان سننے کے بعد جس طرح انہوں نے بتایا ہے، 8ویں دن، بلکہ پہلے دن سے درد تو کم ہو رہا تھا، 8ویں دن تک 90% مجھے آرام آ گیا تھا. اس کے بعد آہستہ آہستہ مزید 3 مہینے ہو گئے اس بات کو، اور آہستہ آہستہ مزید آرام آ رہا ہے. 100% کبھی کیوں نہیں ہوا، 95% تک مجھے آرام ہے. اب صبح کے وقت وہ مجھے نکلنے کے لیے گھر سے گھنٹے بھر نہیں انتظار کرنا پڑتا اور نہ ہی میں ٹیبلٹ کھا رہا ہوں، کسی قسم کی دوا کھا رہا ہوں. اسمال جوائنٹس میں تھوڑا پین باقی ہے جو آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جیسا کہ پہلے 7 دنوں میں 90% اچانک اس طرح کم ہو گیا کہ مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا. مجھے مختلف وسوسے آتے تھے کہ یار مجھے تھا ہی نہیں، یہ مجھے غلط فہمی تھی یا کچھ اور. لیکن حقیقت میں جب کمپیئر کرتا ہوں اس سے پچھلے 6 مہینوں سے، بلکہ پورے سال سے، تو مجھے پھر یقین کرنا پڑتا ہے کہ نہیں، مجھے ڈیفینیٹلی اس قسم کے سمٹم تھے اور صبح کو پورا ہاتھ لال اور سرخ ہو رہا ہوتا تھا اور اس میں سوجن ہوتی تھی اور 1 گھنٹے بعد تھوڑا بہت اس میں آرام آنا شروع ہوتا تھا. یہ سورہ رحمان کی تھراپی کچھ اس طریقے سے ہے کہ 7 دنوں تک صبح دوپہر شام آپ نے اس کو آنکھیں بند کر کے پورے انہماک کے ساتھ سننا ہے، خاص طور پہ قاری باسط کی آواز میں. وہ اس لیے کہ جنہوں نے اس پہ تجربات شروع کیے تھے انہوں نے کئی آواز استعمال کیے تھے اور بھی، لیکن ان کو جو ریزلٹس ملے زیادہ وہ قاری باسط کی آواز میں ملے تھے. تو وہ اسی کو آگے پرسکرائب کیا انہوں نے، اسی کو مزید لوگوں میں ڈیٹا اکٹھا کیا. اس میں اگر میں ویڈیوز کی لنک بھیجوں گا، آپ خود چیک کیجئے گا. لوگوں کی اس میں اپنی ویڈیوز اپلوڈڈ ہیں کہ ان کو کن کن معاملات میں فائدہ ہوا ہے. آٹو امیون ڈیزیز میں، کینسر میں، میوٹزم میں، پیرالسس میں، اسٹروک میں، مائٹوکونڈریل ڈیزیز میں، انفیکٹو ڈیزیز میں، ان سب میں جن کو فائدہ ہوا انہوں نے اپنا کیسز پریزنٹ کیے ہیں اس میں. اور یہ کہانی جو یوٹیوب پہ آئی ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد جاوید احمد عرف پاگل کہنا خوش ہوتے ہیں. ان کے کوئی بابا تھے، ان کو پاگل کہتے تھے تو وہ خوش ہوتے تھے، اس لیے کہ ان کو اس چیز سے اتنا بڑا نسخہ ان کو ملا، اتنا بڑا فائدہ ہوا. وہ ڈاکٹر محمد جاوید ICU اسپیشلسٹ تھے لاہور میں، آئی تھنک اتفاق ہاسپٹل کے، اور اپنے کام میں اتنے ماہر تھے، اتنے انہماک سے کام کرتے تھے، اتنی باریکی سے اور ڈیٹیل سے کہ ان کے
ड्यूटी के दौरान डेथ्स कम होती थी, यहाँ तक कि लोगों ने उनको ये कहना शुरू कर दिया था कि डॉक्टर जावेद की ड्यूटी में मलिकुल मौत नहीं आता। ज़ाहिर है फिर उन्होंने कहा कि मेरे अंदर काफ़ी इस बात की अकड़ और जाम भी आ गई थी कि यार मैं देखो मेरी ड्यूटी में ऐसा होता है। लेकिन एक चीज़ जिसके वो हमेशा से दुखी रहते थे और हर डॉक्टर दुखी रहता है कि बहुत से ऐसे मरीज जिसका आप इलाज कर रहे होते हैं और आप सोच भी नहीं सकते कि अचानक इसकी कॉल आ जाएगी ऊपर से, आपने रात तक उसको ठीक ठाक इलाज किया, आप घर जाके सुबह आए तो मालूम हुआ वो मरीज तो रात को इंतकाल कर गया या वो बच्चा रात को इंतकाल कर गया। तो डॉक्टर जावेद के दिल में भी और डॉक्टर्स की तरह दिल में ये बात घिरी रहती थी, हर वक्त दुआ रहता थी कि या अल्लाह मुझे कोई तूने कुरान में कहा है कि मैंने हर चीज का इलाज उतारा है, तो मुझे भी वो चीज बता दे जिससे मैं लोगों का इलाज कर लिया करूं। मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ना इसके किसी से पैसे लूंगा, बस मैं इलाज कर दिया करूंगा, मुझे अता कर दे।